ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت، اور آج صبح ہدایت میں ہمارا ٹاپک چلے گا بزرگوں کا احترام۔ تو اس میں آپ سب لوگوں کا ہمیں ساتھ چاہیے۔ جب آپ کی فون لائنز کھولی جائیں گی تو آپ اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اب صبح ہدایت میں وقت ہوا جاتا ہے اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے اقوال معصومین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا علی کے فضائل سن کر مومن کی معرفت بڑھتی ہے اور منافق آدمی کی منافقت بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح بارش ہر جگہ برابر برستی ہے، لیکن بارش کے بعد باغ کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کچرا خانہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے مومن اور منافق کی پہچان اس قول میں بیان کر دی ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خدا کے خوف کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ ساری دنیا جہنم میں جائے گی، صرف ایک شخص ہے، تو تم خدا کی رحمت پر اتنا یقین رکھنا کہ وہ ایک شخص تم ہو جو جنت میں جائے گا، اور ایک شخص جو جہنم میں جائے گا اس کا بھی تصور میں رکھا جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ مولا آگے فرما رہے ہیں کہ اپنے دل کا خوف اللہ کے لیے اتنا رکھو کہ اگر تم کو پتہ چل جائے کہ سب جہنم میں جائیں گے تو اپنے آپ کو تصور میں کرو کہ وہ گناہ گار ہم نہ ہوں جہنم میں جانے والے کے لیے۔ یعنی کہ اللہ کی رحمت پر ناظرین ہمیں اتنا یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، اتنی رحمتیں اور نعمتیں برسانے والا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دل میں خدا کا خوف بھی رکھنا چاہیے کہ وہ قہار بھی ہے، قہر نازل کرنے والا بھی ہے۔ ظاہر ہے اللہ کا خوف جس کسی کے انسان کے اندر داخل ہو جائے گا وہ گناہوں سے کوسوں دور اپنے آپ کو رکھ لے گا۔ گناہ کرنے کا وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اگر اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ تو ناظرین یہ تھے آج کے اقوال معصومین، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو اس اقوال معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آج کیا پکائیں۔ تو چلیں سسٹر سحر کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا بہترین سی وہ ڈش لے کر آئیں گے۔ جی سسٹر۔ جی صدف، دوبارہ کوشش کی ہے کہ بہنوں کے لیے کوئی اچھی سی ڈش لے کر آؤں، بلکہ میں سوچ رہی تھی کہ ایک آدھ دن جو ہے وہ میں جو ڈیزرٹ ہے سویٹ ڈش جو ہے اس کے بارے میں بھی اپنی بہنوں کو کوئی ایک آدھ ریسیپی بتاؤں۔ یہ تو بہت اچھا آپ نے سوچ لیا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو ڈیزرٹ ہے اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ بالکل، کھانا کھانے کے بعد بے اختیار دل چاہتا ہے کہ اب کچھ میٹھا جو ہو وہ سامنے آئے۔ اور چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتی ہوں ناظرین آپ کو۔ آج آپ کو میں ریسیپی بتاؤں گی چکن وائٹ قورمہ کی۔ چکن وائٹ قورمہ جو ہے وہ اس کے اجزاء آپ کو چاہیے ہوں گے۔ چکن 1 کلو لے لیجئے، ہری مرچ آپ کو چاہیے 6 عدد، پانی 1 کپ، اور کھوپرا یعنی کوکونٹ آپ کو چاہیے وہ آدھا کپ چاہیے۔ کوکونٹ کو آپ گرائنڈ کر لیں یا اس کو کرش کر لیں، اس طرح سے اس کو 1 کپ اس کی مقدار بنا لیجئے۔ دہی آپ کو 1 کپ چاہیے ہوگا، سفید مرچ 2 کھانے کے چمچ، اور کالی مرچ 8 یا 10 عدد ثابت کالی مرچیں آپ کو چاہیے ہیں، اور لال مرچ جو ہے وہ ثابت جو ہے وہ آپ کو چاہیے 6 سے 7 عدد، اور الائچی چھوٹی الائچی جو ہے وہ ہمارے پاس 5 یا 6 عدد چاہیے آپ کو، اور آئل جو ہے وہ 1 کپ۔ پیاز جو ہے 1 پاؤ لے لیں اور اس کو جو ہے وہ چھیل کر رکھ لیں۔ ادرک لہسن کا پیسٹ 2 کھانے کے چمچ، ادرک اور لہسن چھیل کر ان کو پیسٹ بنا لیجئے، اور پھر اس کو 2 کھانے کے چمچ ان کا جو ہے وہ مقدار میں لے لیجئے۔ بادام لیجئے 1 کپ، اور چھلے ہوئے بادام جو ہیں وہ آپ سائڈ پر رکھ لیے۔ دار چینی چاہیے ہمیں، اس کے 2 ٹکڑے چاہیے دار چینی کے، اور سفید زیرہ 1 چائے کا چمچ چاہیے، نمک آپ کے ذائقے کے مطابق جس طرح بھی آپ پسند کریں، اور لونگ چاہیے ہمیں، لونگ چاہیے 5 یا 6 عدد لونگ ہمیں چاہیے۔
आपको बताती चलूं कि जो पानी आपने 1 कप लिया है, इसमें आप हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन पीस कर इसकी पेस्ट बना लीजिए। 1 कप पानी में जो आपके पास 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है, प्याज है आपके पास 1 पाव और हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें 6 अदद जो हमने ली थी, इनको इसके अंदर इस तरह से मिक्स कीजिए कि आपके पास ये एक पेस्ट की सूरत में जो है वो बन जाए। और आप जो दही आपसे कहा गया है कि 1 कप हम लेंगे, इसमें 1 कप दही लेना है, तो इसके अंदर हमने कोकोनट यानी कि खोपरा जो है, नारियल जो है वो और बादाम, इनको मैंने आपको पहले बताया कि इनको आप पीसना है या आपने ग्राइंड करना है या इसको जो है आप क्रश कर सकते हैं, फिर आपने इसको दही में मिला देना है, वो भी ज़ाहिर है एक पेस्ट की सूरत ही इख्तियार कर जाएगी। और एक पेस्ट आपके पास होगी जिसमें आपने प्याज, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन मिलाया है। ये इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास इकट्ठे हो चुके। अब आपको इसकी तरकीब बता देती हूँ। आप देगची में ज़ाहिर है ऑयल गरम करें, जो ऑयल आपको 1 कप मैंने बताया लेना है। 1 कप ऑयल लेने के बाद इसको देगची में गरम कर लें। इसको इसके अंदर साबुत मसाले जो हमने दार चीनी था, लौंग वगैरह जो है वो हम इलायची इसके अंदर डालकर जो है उनको हल्का सा भून लेंगे, थोड़ा सा उनको ब्राउन कर लेंगे। प्याज का जो मिक्सचर बनाया था हमने पानी के साथ, पेस्ट बनाई थी, वो डालकर हल्की आंच पर मजीद थोड़ी देर के लिए भून लीजिए। आपने भूनते वक्त ये ख्याल रखना है कि प्याज जो है वो लाइट रहें, आप उनको ज़्यादा ब्राउन मत करें। अब आपने ये मिक्सचर डालने के बाद आपके पास नेक्स्ट जो मिक्सचर है हमने बनाकर रखा था वो दही का था, जिसमें हमने कोकोनट और बादाम पीस कर डाले थे, वो मिक्सचर भी अब आप इसमें डाल दीजिए। अब इसके बाद जब आप देखें कि ये थोड़ा सा भूनना जा चुका है तो आप इसमें चिकन डाल दें। इसके बाद नमक डाल दें अपने जो हस्ब जायका आपके पास है, जिसकी आपने और सफ़ेद मिर्च डालकर इतनी देर तक इसको भून लें कि अलग जो है ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए। आपको लगेगा कि जो ऑयल है वो अलहदा हो रहा है, इसका मतलब है कि जो चिकन है वो भुना गया है। जब आपको लगे कि इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है, जैसा कि चिकन के या गोश्त के भुने जाने के बाद आती है, ऑयल अलग हो चुका है, तमाम मसाले अच्छी तरह से यकजान हो चुके हैं, तो आप इसमें एक कप पानी डाल दें ताकि अगर चिकन के मुकम्मल तौर पे पकने या गलने में कोई कमी रह गई है तो वो पूरी हो जाएगी। और इसके ऊपर आप जो साबित लाल मिर्चें हमने ली थी, जिनकी तादाद 6 या 7 थी, वो इसके ऊपर डालकर आप इसको दम पर रखते हैं। दम पर रखेंगे आप थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद आप इसको हल्की आंच से जब उठाएंगे इसका ढक्कन, और आप देखेंगे कि जो एक खूबसूरत बहुत ही लजीज और चिकन वाइट कोरमा आपका तैयार है। आप इसको नान के साथ खा सकते हैं, आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, और ये बहुत ही लजीज होता है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आप इसको ट्राई करें तो हमें ज़रूर बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, हमेशा की तरह बहुत ही आसान लफ्ज़ों में हमारी सिस्टर ने रेसिपी बयान कर दी है। तो वैसे बहुत लोग पसंद करें आपकी रेसिपीज, आप बिल्कुल हटके थोड़ा मैं आसान बताती हूँ ना, क्योंकि जब टाइम की कमी होती है और थोड़ा ये कि लंबे काम तब करने को दिल चाहता है जब आपके पास फरागत होती है, फिर आप सोचते हैं अच्छा ये भी इसमें कूट के डाल दें, ये भी कूट के डाल दें, लेकिन जब जल्दी होती है रोजाना ख़वातीन को बच्चों के लिए बनाना और रोजाना का काम, आप नफ्सियात समझते हैं बिल्कुल ज़ाहिर है। जी चलें, बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ब्यूटी टिप्स। नाज़रीन, देखा ये गया है कि पहले ज़माने में उपटन का जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था, स्पेशली शादी ब्याह के मौके पर दुल्हन को एक महीने पहले माइयों बिठा के उसके खूब चेहरे के हाथों की रगड़ाइयाँ हो रही होती थी उपटन से। लेकिन बीच के जो अरसा गुजरा है उसमें काफ़ी इसमें कमी देखी गई है कि उपटन को बिल्कुल लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन अब फिर लोग इसकी तरफ माइल हो रहे हैं, क्योंकि उपटन ही ये है कि आपकी जिल्द के जो खलिए होते हैं, जो मुर्दा खलिए होते हैं, उसको रगड़ के और नई स्किन जो है खलिए पैदा करती है, जिससे 3 और 4 हफ्ते में उपटन अच्छे घर के जो बने हुए होते हैं आपको फ़र्क महसूस होगा। तो मैं आज बहुत ही आसान सा और एक घरेलू उपटन बनाने की तरकीब लेकर आई हूँ। तो आपने लेना है चमेली की कलियाँ, चमेली के जो फूल होते हैं उसकी कलियाँ आपने लेनी है 1 कप, और बेसन भी आपने लेना है 1 कप, और हल्दी पिसी हुई आधा कप, और दार चीनी पाउडर वो लेना है 2 बड़े खाने के चमचे।
ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے ایک آپ نے جار میں بھر کے رکھ دینا ہے, اور آپ کو جب ضرورت پڑے اس میں آپ کو 2 چمچے یا 3 چمچے جتنی بھی ضرورت پڑے اس میں حسب ضرورت دودھ ملا کے اس کو اچھی طرح سے ذرا موٹا موٹا سا جو ہے, زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے, آٹے کی طرح وہ بنا کے آپ اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل سکتے ہیں. اور 3 سے 4 ہفتے میں اس اپٹن میں آپ کو ضرور نمایاں کمی نمایاں خوبصورتی آپ کو محسوس ہوگی. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ سردیوں کے دن چل رہے ہیں تو سب کی اسکن جو ہے خشک ہو جاتی ہے, اور جس سے خواتین بڑا پریشان ہوتی ہیں کہ جیسے وضو کیا تو وضو کے فوراً بعد کچھ کریم لگانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کیونکہ کھنچ رہی ہوتی ہے اسکن, اور بار بار ہر آدھے گھنٹے کے بعد ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو خشک اسکن والوں کے لیے ایک چیز ہے کہ آپ لیجئے دہی 1 کھانے کا چمچہ, ملتانی مٹی 1 کھانے کا چمچہ, پودینے کا پاؤڈر 1 کھانے کا چمچہ, اور ٹماٹر کا رس وہ بھی آپ کو لینا ہے 1 چائے کا چمچہ. اچھا, ان سب کو ملتانی مٹی کو, پودینے کے پاؤڈر کو آدھے گھنٹے کے لیے دہی میں آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اس کے اندر ٹماٹر کا رس شامل کرنا ہے, اور پھر اور مزید اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد مکس کرنے کے بعد آپ اپنے اس کو چہرے پر ملیے, اور 15 سے 20 منٹ کے بعد اچھے کسی صابن سے آپ اپنا چہرہ دھو لیجئے. تو آپ کی خشک جلد جو ہے آپ کو پریشان کر رہی ہے سردیوں میں, تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوگا. آپ یہ ضرور آزما کے دیکھیے گا, اور پھر آپ ہمیں بتائیے گا بھی کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. جی ناظرین, یہ تھی آج کی بیوٹی ٹپس, اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے حالات حاضرہ. جی سسٹر سحر. جی صدف لے کر دوبارہ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے ناظرین کو جو اہم خبریں ہیں ان کی تفصیل سے بھی آگاہ کر سکوں. باقی جو آپ خبریں ہدایت ٹی وی پر گاہے بگاہے دیکھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں, کچھ اہم خبریں آپ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں. برطانیہ کے ایک تھنک ٹینک کی تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بات چاہتی ہوں آپ سے. برطانیہ کے ایک تھنک ٹینک کی تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مغربی یورپ سے 550 خواتین اسلامی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے شام اور عراق جا چکی ہیں. یہ اعداد و شمار انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی تازہ رپورٹ میں دیے گئے ہیں. یورپی خواتین کی دولت اسلامیہ میں شمولیت کے معاملے پر تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ پہلا موقع ہے کہ خواتین جہادیوں کے بارے میں ایک مفصل رپورٹ شائع ہوئی ہے. اس رپورٹ میں ان خواتین کے شدت پسندوں کی صفوں میں شامل ہونے کے عمل اور اس سلسلے میں سوشل میڈیا کے کردار کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس سوال کے جواب کو ڈھونڈا گیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین سب کچھ چھوڑ کر دولت اسلامیہ میں شمولیت اختیار کرنے لگی ہیں. رپورٹ میں اس سلسلہ میں کئی وجوہات کی نشاندہی کی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ دولت اسلامیہ میں شمولیت اختیار کرنے کی وجوہات میں سے ایک ذاتی رنجش اور دوسری جہادیوں سے شادی کی خواہش ہے. IST کی اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ کئی خواتین کو اس بارے کا علم نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بڑا خطرہ مول لے رہی ہیں, اور یہ خواتین نہیں جانتی کہ وہ گرفتار یا ہلاک ہو سکتی ہیں. گزشتہ برس برطانیہ میں لاپتہ ہونے والی یسرا حسین کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ شام جا چکی ہیں. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خطرات کا اندازہ نہ ہونے کے باعث ان خواتین سے بڑی تعداد واپس نہیں لوٹی ہے. مصنفین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر بمباری سے بڑی تعداد میں جنگجو مر رہے ہیں, اور بلیک ویڈوز یا سیاہ بیواؤں کی ایک نئی کھیپ تیار ہو رہی ہے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر میدان جنگ میں جانے کے لیے پرجوش ہے. انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی سینئر محقق اور ادارے میں خواتین اور انتہا پسندی کے عنوان سے چلنے والے پروگرام کی روح رواں ایرن سالٹمین کا کہنا ہے کہ یورپی مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی بڑی تعداد میں دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ علاقوں کا رخ کر رہی ہیں, اور ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. انہوں نے کہا کہ خواتین تاحال تو جنگ میں شریک نہیں, لیکن یہ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے اور بہت سی خواتین لڑائی میں حصہ لینا چاہتی ہیں.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب یہ خواتین دولت اسلامیہ کے زیر کنٹرول علاقوں میں پہنچ جاتی ہیں تو انہیں ان کی امید کے عین مطابق حالات نہیں ملتے اور انہیں امتیازی سلوک اور طبی سہولیات کی عدم دستیابی کا سامنا رہتا ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے کہا ہے کہ دولت اسلامیہ کا تازہ ویڈیو قابل نفرت ہے، جس میں انہوں نے اغوا کیے جانے والے جاپانی شہری کینجی گوٹو کو آئندہ 24 گھنٹوں میں قتل کر دینے کی دھمکی دی ہے۔ اس ویڈیو میں ایک آواز ہے جس کے بارے میں خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ گوٹو کی آواز ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر اردن سزائے موت کے منتظر ایک عراقی خاتون کو رہا نہیں کرتا تو انہیں اور ان کے ساتھ اردن کے ایک پائلٹ کو مار ڈالا جائے گا۔ جاپانی وزیر اعظم اردن کے حکام کے ساتھ مل کر ان دونوں مغویوں کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ بدھ کو کابینہ کے اجلاس کے آغاز میں خطاب کرتے ہوئے جاپانی وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اس ویڈیو سے متنفر ہوئے ہیں اور جاپانی حکومت نے اردن سے تعاون کی درخواست کی ہے۔ AFP کے مطابق انہوں نے وزیروں سے کہا کہ وہ ملک اور بیرون ملک دونوں جگہ جاپانی شہریوں کی تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ سہ ماہی میں $18 ارب کا خالص منافع کمایا ہے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ آج سے قبل کسی پبلک کمپنی نے ایک سہ ماہی میں اتنا منافع نہیں کمایا، اور ایپل کی اس کمائی کی وجہ آئی فون 6 اور 6 پلس کی ریکارڈ فروخت بتائی جا رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس سے قبل ایک سہ ماہی میں زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کا ریکارڈ تیل کی کمپنی ایکزون موبل کے پاس تھا، جس نے سن 2012 کی دوسری سہ ماہی میں $15 ارب 90 کروڑ کا منافع کمایا تھا۔ ایپل نے 27 ستمبر سے 27 دسمبر کی مدت کے دوران 7 کروڑ 45 لاکھ آئی فون فروخت کیے، جو زیادہ تر تجزیہ کاروں کے اندازوں سے کہیں زیادہ تعداد ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں قائم کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ٹم کک نے اقتصادی ماہرین سے ایک کانفرنس میں کال کے دوران بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آئی فون کی طلب حیرت انگیز ہے۔ ایپل کی آئی فون کے جدید ترین ماڈل یعنی آئی فون 6 اور 6 پلس کی طلب میں اضافے نے کمپنی کے منافع کے ساتھ ساتھ فی فون منافع کی شرح میں بھی اضافہ کیا ہے، اور اب ایپل ہر آئی فون پر تقریباً 40% منافع کما رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کا ملک بھارت کے ساتھ باہمی احترام اور برابری کی بنیاد پر تعلقات کا خواہش مند ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بات بدھ کو بھارت میں پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کے دوران کہی۔ سرکاری خبر رساں ادارے APP کے مطابق نواز شریف کا کہنا تھا کہ خطے سے دیر پا امن کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور بھارت سمیت تمام ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ انہوں نے اس عزم کو دہرایا کہ پاکستان بھارت سمیت تمام ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہتا ہے، اور وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت ہمارا ہمسایہ ہے اور ہم اس سے باہمی احترام اور برابری کی بنیاد پر معمول کے مطابق تعلقات چاہتے ہیں۔ خیال رہے کہ امریکی صدر براک اوباما کے حالیہ دورہ بھارت کے دوران ممالک کے درمیان جوہری سمجھوتے اور بات چیت پر پاکستان میں کچھ بے چینی دیکھی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے منگل کو ایک بیان میں کہا تھا کہ سیاسی اور اقتصادی مقاصد کے لیے بھارت اور امریکہ کے درمیان جوہری سمجھوتے پر عمل درآمد سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بری طرح متاثر ہوگا۔ اس بارے میں سرتاج عزیز نے کہا تھا کہ ایک ایسا ملک جو جموں اور کشمیر کے تنازع جیسے عالمی امن اور سلامتی کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قراردادوں کی خلاف ورزی کرتا ہو، کسی بھی طور پر سلامتی کونسل میں خصوصی حیثیت کا حقدار نہیں ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے 21ویں ترمیم کو آئین سے منافی قرار دینے سے متعلق درخواست پر وفاق سمیت چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے۔ ادھر پاکستان بار کونسل نے اس آئینی ترمیم کے خلاف 29 جنوری کو ملک بھر کی تمام ایسوسیشنز کی اس درخواست کی ابتدائی سماعت کی، جس میں ملک میں فوجی عدالتوں کے قیام کو خلاف آئین قرار دیا گیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل حامد خان ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کو آئین میں ایسی ترمیم کرنے کا اختیار نہیں ہے
جو اس کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 21ویں ترمیم اور آرمی ایکٹ کے ترمیمی بل پر ایوان میں بحث کے لیے مناسب وقت بھی نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں فوجی عدالتوں کے قیام سے ملک میں آئینی عدالتوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں۔ حامد خان نے کہا کہ 21ویں ترمیم آئین کے آرٹیکل 175 کو بھی ختم کرنے کے مترادف ہے، جس میں عدلیہ کو الگ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں فوجی عدالتوں کے قیام سے بنیادی انسانی حقوق کے علاوہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے پر بھی قدغن لگا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ سپریم کورٹ کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن آئین کی تشریح کا اختیار تو سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے اور عدالت ایسی کسی بھی ترمیم کو کالعدم قرار دے سکتی ہے جو انسانی حقوق اور آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہو۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے ایک رکن کے مطابق پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے گزشتہ سال نومبر میں امریکہ کے دورے کے دوران امریکی حکام کو بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد فراہم کیے تھے۔ دورہ پاکستان کا ذکر ہمسایوں کا سیکرٹری دفاع نے اس بارے میں کمیٹی کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب ایک طرف شدت پسندی کی خاتمے کی بات کرتے ہیں تو اس میں دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے اور ہندوستان کو مغربی سرحدوں کے ذریعے مداخلت سے روکیں۔ امریکہ کی جانب سے دیے گئے جواب کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ صدر اوباما کے دورہ بھارت کے دوران یہ معاملہ وزیر اعظم مودی کے سامنے رکھیں گے اور اس معاملے کو اٹھائیں گے۔ اب مودی اور اوباما کی گفتگو میں کیا ہوا اس کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن فرض حقائق ان کے سامنے پیش کرنا تھا، وہ ہم نے کر دیا۔ اب ان کو آگے انہوں نے مزید کہا کہ اب ان کو آگے پہنچانا اور اس پر ایکشن لینا یہ اب امریکہ جانے اور بھارت جانے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پہلی بار بھارت کی مداخلت کے بارے میں شواہد امریکہ کو فراہم کیے گئے ہیں کیونکہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے اور اس کے خلاف عوام اور فوج کامیابی سے بھرپور مزاحمت بھی کر رہا ہے۔ اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے۔ ویسٹ انڈیز کے مشہور سپنر سنیل نارائن نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہونے والے ورلڈ کپ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کو اپنے بولنگ ایکشن پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سنیل نارائن کا ایکشن انڈین پریمیئر لیگ کے دوران مشکوک رپورٹ ہوا تھا، جس کے بعد انہیں ہندوستانی بورڈ کے زیر اہتمام کسی بھی ایونٹ میں بولنگ کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ اس پابندی کے بعد ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ نے عالمی سطح پر پابندی کے ڈر سے نارائن کو انڈیا کے دورے پر لے جانے سے گریز کیا اور ساتھ ہی جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے بھی ان کا انتخاب زیر غور نہیں آیا۔ اسکواڈ کا حصہ بنائے جانے پر ماہرین کرکٹ نے کافی حیرانگی کا اظہار کیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ نارائن ورلڈ کپ میں بولنگ کرنے کی صورت میں مزید مشکلات کا شکار ہو جائیں گے اور ان کا اسکواڈ میں انتخاب کسی بڑے معمے سے کم نہیں ہے۔ نارائن کی ورلڈ کپ سے دستبرداری سے ویسٹ انڈین ٹیم مزید مشکلات سے دوچار ہو گئی ہے کیونکہ اسکواڈ سے پہلے ہی آل راؤنڈرز کو بھی ڈراپ کیا جا چکا ہے۔ کرکٹ کے عالمی کپ سن 2015 کے لیے پاکستانی اسکواڈ میں شامل آل راؤنڈر حارث سہیل اس وقت تھر تھر کانپنے لگے اور انہیں شدید بخار نے آ لیا جب ان کے بقول انہیں ہوٹل کے کمرے میں بھوت کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کے سلسلے میں اس وقت نیوزی لینڈ میں ہے اور وہیں جس ہوٹل میں ٹیم کا قیام ہے اس کے ایک کمرے میں حارث سہیل کے بقول انہیں ایک بھوت نے نیند سے جگا دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کرائسٹ چرچ کے ریجس نامی ہوٹل میں مقیم ہے۔ ٹیم مینیجر نوید اکرم چیمہ کے مطابق 26 سالہ آل راؤنڈر نے ٹیم مینجمنٹ کے ایک اہلکار کو فون کیا اور جب وہ ان کے کمرے میں آئے تو حارث خوف سے کانپ رہے تھے۔ حارث کے بقول کسی بھوت نے ان کا بستر زور سے ہلایا اور انہیں نیند سے بیدار کر دیا۔ حارث نے باقی کی تمام رات کوچ کے کمرے میں گزار دی۔ ٹیم مینجمنٹ کے مطابق حارث کا طبی معائنہ کروایا گیا ہے اور ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، گو کہ اس ہوٹل کی مافوق الفطرت مخلوقات کے حوالے سے پہلے بھی شہرت موجود ہے، تاہم ہوٹل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس کی حدود میں کوئی متحرک بھوت نہیں ہے۔
इंग्लैंड की क्रिकेट काउंटी नॉर्थैम्पटनशायर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी की T20 ब्लास्ट के लिए साइन किया है। शाहिद आफरीदी का एक रोजा मैचों में 116.29 जबकि 77 T20 मैचों में 145.29 का स्ट्राइक रेट है। अपनी जारहाना बैटिंग की बदौलत आफरीदी को बूम बूम का लक़ब भी मिला और अब तक एक रोजा क्रिकेट की तारीख में सबसे ज्यादा यानी कि 342 छिक्के लगा चुके हैं। ये तो थी नाजरीन आज की अहम खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई। मजीद खबरों के लिए आप हिदायत टीवी देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया सिस्टर। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह हिदायत और आज का टॉपिक हमारा चलेगा बुज़ुर्गों का एहतराम। तो एक कॉल आ गई है, कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। याली मदद। याली मदद, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? आंटी, मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ, नरगिस पटेल। आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? आंटी, हम कसीदा सुनाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह बेटा, आप कसीदा पढ़िए। अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह 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 ज़हरा दे दिल दा चैन सन मिलिया पीर हुसैन। ज़हरा दे दिल दा चैन सन मिलिया पीर हुसैन। लख लख रब दे शुक्र अदा अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 हो अल्लाह अल्लाह। खुशियां दा वेला आया इन शाबान ने, खुशियां दा वेला आया इन शाबान ने। ज़हरा दी गली विच फिरा कुरान जिंदी अमरी पाक बतूल हवे जदा नाना पाक रसूल हवे। जिंदी अमरी पाक बतूल हवे जदा नाना पाक रसूल हवे। जिब्रील भी आके इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 हो अल्लाह अल्लाह। अल्लाह कहीं दी वकरी बने मोमना दी दे। अल्लाह कहीं दी वकरी बने मोमना दी दे। ताको हुसैन मिलिया ताको जबीर। मेरा पीर जन्नत दा मालिक है जदा पीर वफा दा खालिक है। मेरा पीर जन्नत दा मालिक है जदा पीर वफा दा खालिक है। जे कुछ जन्नत लिया के बिस्मिल्लाह अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। खुदा हाफिज़ आंटी। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपका बेटा, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप इसी तरह बहुत ही अच्छे अच्छे कलाम सुनाती रहें। सहर एक कॉल है, कॉल लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं अहमद बोल रहा हूँ जर्मनी से। बहन, आपको आपके सुनने वालों को सबको सलाम पेश करता हूँ। मैं प्रोग्राम का इंतजार कर रहा था। माशाल्लाह वो पहली कॉल बच्चियों ने की, बहुत रौनक लगा दी उन्होंने। अच्छा कलाम माशाल्लाह उन्होंने पेश किया। बेशक। मैं एक तो कल के सवाल जो आप की खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि खुदा ताला ने एक हक अपने पास रखा जो किसी को नहीं दिया। कल क्योंकि आपने जब मैं याद कराया कि हमारे वशिया भाई, क्योंकि मैं अमामिया कॉलोनी स्कूल में पढ़ा हूँ। आप जानते हैं लाहौर के पास है अमामिया कॉलोनी। जी जी बिल्कुल सुना हुआ है। जी 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 बिल्कुल सुना हुआ है इसके बारे में। मेरे सारे क्लास फेलो शिया अक्सर थे। अभी भी जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ
बल्कि जो प्रेसिडेंट रहे हैं यहाँ जर्मनी के अकरम बुखारी साहब, वो मेरे छोटे भाई के क्लास फेलो थे। और मेरी क्लास में जो पढ़ते थे काजम वगैरह, ये मैं अभी जब जाता हूँ पाकिस्तान तो मैं उनके घरों में सबके मिल के आता हूँ। अभी बुजुर्ग जो जिंदा थे अलीम शाह साहब, उनके वालिद, वो भी उस वक्त जिंदा, वालिदा तो फौत हो गई थी क्योंकि बुजुर्ग थी। तो ये मेरा रिवाज बचपन से रहा है। हम जब कभी घर से लेट जाना, स्कूल से छुट्टी होनी, तो उनके घरों से हम एक दूसरे को खाना, वो भी खाते हम भी खाते, किसी किस्म की तफरीक नहीं थी। तो कल जब मैंने बताया कि शिया हज़रात का जिक्र नहीं किया तो आपने कहा हम इधर ही आने वाले थे, तो एक बात नहीं कंफ्यूजन मेरे जहन में रहा कि ये जो 74 का जो फैसला था, ये एक दबाव में किया गया था। वो इसलिए कि सऊदी अरब की बड़ी, अब भी देखें हमारे मुल्क में जो अमल दखल है, हमारे मुल्क का कम होता है, बाहर के मुल्कों का ज्यादा लिया जाता है। कि जो वो होता है रुपया तो होता है 12 आने वाले का, 4 आने वाले का रुपया नहीं होता। वो सिर्फ एक हिस्सेदार होता है, एक नाम होता है कि 4 आने मेरे हैं, 12 आने आपके हैं। तो जो पैसे देगा, जो अमल करवाना चाहता है वो ही करवाता है। उस वक्त के जो शाह फैसल थे या सऊदिया थे, उनका प्रेशर था। और ये दरवाजा जो इन्होंने कुफर के फतवों का, आप किताबें पढ़ें तो सबसे पहले हमारे अहमदियों से ज्यादा शियों पर इन्होंने लगाए हुए हैं। आप इससे इल्म में वाकिफ होंगी, बहुत ज्यादा जानती होंगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल अहमद भाई, बहुत बेहतरीन आप गुफ्तगू कर रहे हैं। हम वाकई एक टॉपिक, मतलब एक प्रोग्राम करेंगे, इस टॉपिक को हम जारी रखेंगे, लेकिन आज जो हमने टॉपिक रखा है, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बुजुर्गों के बारे में आज का टॉपिक है जी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हम ये बुजुर्गों का ऐसा एक जो इल्म हम तक पहुंचाया है, मेरा ख्याल किसी और दीन में नहीं जितनी इज्जत उन्होंने, बल्कि बच्चों की भी इज्जत का, एहतराम का, अदब का तरीक सिखाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अरकम बिन अरकम से रवायत है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा के घर में रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर जाते तो वो उनके हाथों का बोसा लेते, और या वो आती तो आप अपनी जगह से उठ जाते और उन्हें बिठाते वहां पे, बहुत बेहतरीन, ताकि वो इतराम और अदब सिखाया, ताकि वो इतराम। और फिर आखिर में एक और हदीस मरवी है, हजरत ये है अपना, मैं बताता हूँ, अनस बिन मालिक से या उनसे, ये मुझे नाम नहीं याद, मैं क्योंकि ऐसा कोई आदमी हो सकता मुझसे ज्यादा इल्म वाला आ जाए तो वो कहें कि मैं गलत कह के गया हूँ, लेकिन वो इसलिए मैं नाम नहीं कोट कर रहा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपके अंदर 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान करीम और एक अपने अहले बैत, और 3 दफा इस बात पर तवज्जो दिलाई ताकि मेरे बाद उनका एहतराम करें। तो आज अगर कोई इस चीज को नहीं समझता तो ये उसकी खाम ख्याली है। जो खुदा ताला और खुदा के रसूल ने फरमा दिया वो हमारे ऊपर वो फर्ज हो गया, और खुदा ताला के फजल से हम एहतराम करते। बेशक मजहब अपने अपने किसी के ये फिरके जो बन गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल ने, और मुसलमान उसको अल्लाह ताला के रसूल ने बताया जो खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है, हमारा ज़बी किया हुआ ज़बा खाता है वो मुसलमान। बल्कि एक यहूदी बच्चा जो प्यार करता था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उसके वालिद ने जब आया कि हुजूर उसकी जान बिल्कुल आखिरी लम्हों पे निकल नहीं रही, तकलीफ में है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और उससे ये कहा कि तू कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़, खुदा ताला तेरे लिए आसानी पैदा कर दे। तो वो अपने बाप की तरफ आंखें घुमाकर उस हालत निज़ाम में देख रहा था, तो उसने कहा कि अगर मेरा बाप आ जा, क्योंकि वो यहूदी थे, तो बाप ने हाँ जब सर हिला दिया, तो बच्चे ने जब हाँ में सर हिलाया, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, तो उसकी जान चली गई। तो ये है इस्लाम की जो कंडीशन, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज कलमा पढ़ने वालों को उनकी मस्जिदों से कलमा मिटाया जा रहा है, जबकि कलमा तो रसूल सल्लल्लाहु और अल्लाह के रसूल की शान बयान करता है। ये जो मुसलमानों को काफिर कह देने वाली 74 की असम्बली, उन्होंने मुसलमान कितने किए, बल्कि मस्जिद ज़रार का वही आई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तक उसका गिराने का हुक्म नहीं दिया। जब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया और गिरा दी मस्जिद, तो ये कहा कि बाकी मस्जिदें आपके लिए आजाद है, आप तशरीफ लाएं ताकि उनकी इस्लाह हो, जो उस मस्जिद में जाते थे, जो प्रोपेगेंडा करते थे। तो ये मौलवी, इनको कहां से इल्हाम आया, वही आई कि मस्जिदें गिरा दो
اور پھر دوسرے کو کہتے ہیں دوسری مسجد میں جا بھی نہیں سکتے. ارے خدا کے بندو, آپ خدا کا گھر کسی پر بند کرتے تو تربیت کا راستہ تو آپ خود اس کے لیے مکفل کر دیتے ہو. بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے. میں جاتے جاتے ایک شعر اللہ تعالیٰ کی شان میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے, بیمار عشق ہوں تیرا, دے تو شفا مجھے. جب تک کے دم میں دم ہے اس دین پر رہوں, اسلام پر ہی آئے جب آئے قضا مجھے. خدا حافظ. بہت شکریہ, بہت اچھا کلام پڑھا آپ نے, بہت جی خوبصورت باتیں کی, بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت اور آج کا ٹاپک ہمارا چل رہا ہے بزرگوں کا احترام. لیکن اس وقت ہم جا رہے ہیں مختصر سے بریک کی طرف. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.